والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث اور روایات میں ملتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات سحری کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کچھ سی رہی تھی. سیتے سیتے آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی. تلاش کیا تو نہیں مل سکی، چراغ کی روشنی میں بھی نہیں مل سکی. اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ عائشہ کچھ تلاش کر رہی ہے. پوچھا حمیرہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تین طرح سے پکارتے تھے. کبھی یا عائشہ کہتے، کبھی کبھی یا عائش کہا کرتے، اور کبھی کبھی میرے آقا حمیرہ کہا کرتے. تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئی گر گئی ہے وہ تلاش کر رہی ہو. یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے. آپ کے تبسم فرمانے سے آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور خارج ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گمشدہ سوئی مل گئی. اور اسی طرح کسی نے کتنا پیارا اشارہ دیا ہے کہ سوزن گمشدہ، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف توصیف کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمیرہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے
جو کل بروز قیامت مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ میدان محشر میں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ وہاں پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس مقام پر جو ساری خلقت کی نگاہیں آپ پر ہوں گی، وہ کون بد نصیب ہوں گے جب آپ کو وہاں پر مقام محمود پر ٹھہرا ہوا بھی نہیں دیکھ پائیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ بخیل لوگ ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل کون؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص۔ اس لیے جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقدس آئے، کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے سواد، سلام، یہ لکھنا بھی نہیں چاہیے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا جائے یا علیہ الصلوۃ والسلام لکھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ درود پاک بھی لکھ دیا، جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں، اس کاپی میں، اس ڈائری میں، اس کاغذ پر موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ کے معصوم و فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، یہودیوں نصرانیوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اس کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے متعلق سوال کیا۔ رجم ایک سزا ہے، شرعی سزا، جسے زانی کو سنگسار کیا جاتا ہے، پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق پوچھا کہ رجم جو ہے یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان یہودیوں کے بہت بڑے عالم ابن سوریہ سے پوچھا، اے ابن سوریہ، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اور تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیا تمہاری کتاب تورات کے اندر رجم کے متعلق حکم موجود نہیں ہے؟ اس پر یہودی عالم نے کہا، بے شک ہماری کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے، رجم کی سزا موجود ہے کہ اس کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھر تم نے کیوں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ اس عالم نے کہا، ہماری قوم میں زنا بہت پھیل گیا، خصوصاً بڑے بڑے لوگ
زیادہ بدکاری کرنے لگے، زنا میں ملوث ہونے لگے، ان بڑے لوگوں کو اس سخت سزا سے بچانے کے لیے ہم نے اس کی سزا میں کمی کر دی۔ جو رجم کی سزا بھی سنسار کرنا، ہم نے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیا، یعنی زانی کا سر موڑ دیا، اس کا منہ کالا کر کے پھرایا گیا، یا پھر 100 کوڑے مار دیے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں نصرانیوں، تم نے جو باتیں اپنی کتابوں کی چھپا ڈالی تھی، لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، میرا محبوب ایسا آیا ہے کہ تمہاری وہ چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کتابوں کی آیات، ان کے احکامات سے باخبر ہیں، اور یہودیوں کی خباثتوں سے بھی آپ واقف ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام کے نام سکھا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مثال کے طور پر کھجور کا درخت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ نہیں بتا سکے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چونکہ علم سکھا دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم تم بتاؤ یہ کیا ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام فوراً بولے کہ یا اللہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانیں سکھا دی تھی، عربی، فارسی، ہندی، چائنیز، امریکن، ساری بولیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بھی امام ہیں۔ تورات شریف عبرانی زبان میں تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، اس کے باوجود میرے آقا جانتے ہیں کہ تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، زبور کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور قرآن سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن تو اللہ نے خود اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی خشک، کوئی تر چیز نہیں جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو، قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے، اور وہی اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا، پڑھا دیا، اور اللہ فرماتا کیسا پڑھایا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں ایسے پڑھا دیا ہے، ایسا سکھا دیا ہے، تم کبھی بھول نہیں سکتے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ موجود تھا، اور جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اللہ نے فرمایا کہ اے نبیو جب تم تاج نبوت سجا کر دنیا میں جاؤ اور میری وحدانیت اپنی نبوت کا اعلان کراؤ، اسی دوران ثم جاءکم رسول، میرا محبوب محمد عربی آ جائے، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، بلکہ ضرور ضرور لا تاکیدی بھی ساتھ لگا ہوا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکیدی، ضرور 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 مدد کرنا اس کی۔
اب اللہ تعالیٰ کا تو علم تھا کہ میرا محبوب ان نبیوں کے زمانے میں آئے گا ہی نہیں، وہ تو خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں جائے گا۔ پھر نبیوں سے وعدہ لینے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اے نبیوں، جب اپنی قوم میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جہاں جہاں تمہاری ڈیوٹی لگے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کو میرے محبوب کا ذکر ضرور سنانا۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ میرے آقا کی شانوں کو بیان کرتے رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، جب ان کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا، بیٹے جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا وہاں پر رسول اللہ محمد عربی کا بھی ذکر کرنا۔ انہوں نے کہا بابا جان یہ محمد کون ہے؟ کہا پیارے بیٹے یہ وہی محمد ہیں جن کے وسیلے سے اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا، اور جب اللہ نے میرے اندر روح پھونکی، روح میرے اندر داخل کی اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا رب العزت یہ محمد کون ہے جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم اگر اس محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، کل کائنات نہ بناتا۔ لولا کا اظہرت ربوبیہ، اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان زبانوں کو جانتے ہیں، کتابوں کے علم کو جانتے ہیں، میرے آقا تو پتھر کی بولی کو بھی جانتے ہیں، شجر کی بولی کو جانتے ہیں، حجر کی بولی کو جانتے ہیں، جانوروں کی بولی کو جانتے ہیں۔ جانور بھی آپ کے پاس فریادیں لے کر جاتے تھے، درخت بھی آپ کے پاس آ کے سلام عرض کیا کرتے تھے۔ تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آ کے کچھ سرگوشی کرنے لگا۔ سرکار کے کان قریب آ کے وہ اونٹ یا کچھ باتیں کرنے لگا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر دستے انور رکھا اور فرمایا پرسکون ہو جا، پرسکون ہو جا۔ میرے آقا سے خاموش کروایا۔ اتنے میں اونٹ کے مالک بھی آ گئے، جن کا اونٹ تھا وہ مالک بھی آ گئے، اور اونٹ نے بتایا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری زندگی ان کا کام کیا ہے، سامان اٹھایا ہے ان کا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر زیادہ ہو گیا، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کا تو رہا نہیں، وہ جو اٹھا نہیں سکتا لہذا ذبح کر کے سب گوشت کھائیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تمہارا یہی ارادہ ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمارا یہی ارادہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو، بلکہ میرے آقا نے 100 درہم لے کر جو ہے وہ اونٹ خرید لیا آپ نے۔ اسی طرح پرندے جو ہیں وہ آپ کے بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں، فریادیں لاتے تھے، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جس کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد۔ وہ ہرنی والا واقعہ مشہور واقعہ ہے، ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑا ہوا تھا، اتنے میرے آقا کا اس جنگل سے گزر ہوا، اسے شکار کیا ہوا تھا، میرے آقا کو اس نے پکارا، میرے آقا اس یہودی کے پاس گئے اور ہرنی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس سے وہ بلک رہے ہوں گے، بھوک کی وجہ سے بلک رہی ہوں گے، مہربانی فرمایا مجھے اس کی قید سے آزاد کرائے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گی۔ کہ میرے آقا اس کے ضامن بنے، یہودی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، جب تک یہ نہیں آئے گی میں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا۔ وہ یہودی بڑا حیران کہ جانور بھلا کس کی کیا بات سنتے ہیں۔ بہرحال وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو کہا کہ جلدی جلدی دودھ پی لو، اپنی بھوک پیاس مٹا لو، میں رسول اللہ کو وہاں پر ضامن بنا کر بٹھا کے آئی ہوں۔
بچوں نے کہا یہ ماما آپ امی جان یہ کیا کیا؟ بچوں نے دودھ نہیں پیا، فوراً وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا یہودی نے تو اس سے بھی کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ چاروں کی بولیاں میرے آقا صلی اللہ تعالی، اس طرح ایک اونٹ روتا ہوا سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ اس کی ملکیت میں تھا کہ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ۔ اس نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اس سے خرید کر آزاد کریں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میرے آقا نے وجہ پوچھی تو نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے کہیں اس پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور میں بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے، میرے آقا نے 2 مقامات پر ایسے ارشاد فرمایا، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور پھر جا کر میں ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے۔ ایک روایت میں آتا میرے آقا نے فرمایا کہ جو نماز عشاء کے لیے مسجد میں نہیں آتے، لیکن بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں اس کو آگ نہیں لگاتا۔ نماز ایسا فریضہ ہے، نماز ایسا حکم ہے اللہ کا۔ سارے احکامات زمین پہ نازل ہوئے، لیکن نماز کا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص سے بلا کر عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں نماز کی قدر، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو امتی نماز پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے میرے آقا اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور جب میرے آقا راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں نماز کی جو ہے وہ فکر رکھنی چاہیے۔ تو آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار عظمتیں عطا فرمائی، شانیں عطا فرمائی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اور اکثر مفسرین نے بلکہ تمام مفسرین نے اس نور سے مراد حضور نبی کریم کی ذات اقدس کو لیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنا محبوب عطا کیا تمہیں، اور روشن کتاب قرآن مجید عطا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے، حالانکہ قرآن کا ذکر بعد میں ہے۔ نور و کتاب مبین، روشن کتاب، تو نور سے معنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے۔ پہلے نور کیوں فرمایا، پہلے حضور پاک کا کیوں ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ کتاب، عام سی کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی جب تک روشنی کا اہتمام نہ ہو۔ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے، میرے کلام کو پڑھنا ہے، تو تمہارے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت کا نور ہونا چاہیے۔ اگر میرے محبوب کی محبت کا نور تمہارے دل میں نہیں ہوگا تو یہ کتاب تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور مقام فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں نہیں ہوتا وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جب عام محاورہ بولتے ہیں غلط کام کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ وہ انسان مانو انسان کہتے ہیں، بولے صاحب وہ انسان مانو انسان والے کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی شان اور عظمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو نور فرمایا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ توجہ سے سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ اگر صرف نور مانا جائے بشر نہ مانا جائے تو قرآن کی آیات کا انکار ہوگا۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا میرے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ نور کا بیان قد جاءکم من اللہ نور کے اندر، اور بشریت کا اعلان قل انما انا بشر مثلکم۔ لیکن یہ بات یاد رکھو
جیسے ساری کتابیں قرآن مجید کی کتاب کی طرح ہی ہوتی ہے نا، اس کے اوراق ہوتے ہیں، صفحات ہوتے ہیں، لکھائی ہوتی ہے، وہ بھی کتاب کی طرح ہے، لیکن وہ اور کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، وہ خاص کتاب ہے قرآن مجید۔ اس طرح میرے آقا دیکھنے میں تو بشر لگتے ہیں، لیکن عام بشروں کی طرح وہ بشر نہیں ہے۔ سادہ سے لفظ میں یوں سمجھ لیں کہ آپ نوری بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت پر نورانیت جو ہے وہ غالب ہے۔ میرے آقا کے تین حالتیں ہیں، ایک ہے صورت بشری انسانی لباس، ایک ہے آپ کی صورت ملکی فرشتی صفات والی ذات، اور ایک ہے صورت حقی حقیقت والی ذات۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتے ہیں، سرکار کا اپنا سایہ نہیں تھا، اگر سایہ تھا تو سیدنا صدیق اکبر جو ہر وقت آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے۔ میرے آقا نے صدیق اکبر سے کہا، وہ صدیق اکبر جس کا مقام اور مرتبہ تمام نبیوں کے بعد افضل اور اعلیٰ ہے، اس صدیق اکبر سے میرے آقا نے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، یہ میں 100 میں بھی سال کہا جاتا ہے، نصاری نفتاری میں مسلسل کئی دن تک روزے رکھنا، 100 میں بھی سال آپ نے شروع کر دیے۔ صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی روزے رکھنا لگ گئے، اب وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، 4-5 دنوں کا روزہ رکھنے لگے تو وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم ایسا کمزور ہوتے جا رہے ہو، تمہارا جسم ہلکا پڑتا جا رہا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھنے شروع کیا تو ہم نے بھی روزے مسلسل رکھنے شروع کر دیا بغیر ساری افطاری 100 میں بھی سال۔ میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، ارے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ ان ابھی تو عند ربی اطعمنی یسقینی، ارے رات کو میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا۔ میرے آقا نے کہ میری مثل تم میں کوئی نہیں ہے۔ جب صحابہ میں سے کوئی میرے آقا کے مثل نہیں بن سکا، جو آج بدبخت کہے کہ ہم رسول اللہ جیسے ہیں، معاذ اللہ وہ بڑے بھائی جیسے ہیں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نور ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا پر معراج کی رات وہ ٹھہر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل آگے چلو، آج کہ یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو یہ سارا تاج تخت سارے میرے پر جو وہ جل کے خاکستر ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آگے جائے گا کون؟ آج کہ یا رسول اللہ آگے وہی جائے گا جس کا اتنا نور ہوگا۔ تو میرے آقا نے پھر آگے قدم بڑھا دیا، اور میرے آقا نے وہاں پر کہا بھی جبرائیل سے، جبرائیل یاد کر تو نے جب میرے دادا جان جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے آگے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو بتائیں، میں آپ کو پوری کر دیتا ہوں، اللہ تک آپ کو بات پہنچا دیتا ہوں، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو نے میرے جد امجد سے یہ کہا تھا اے جبرائیل اب تو بھی سن لے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، آپ کی نورانیت جو ہے آپ کی بشریت پر غالب ہے۔ جب آپ کی بشریت ظاہر ہوتی تو پھر آپ کو پتھر بھی لگتے تھے، آپ کا خون بھی بہتا تھا۔ جب آپ میں ملکی حالت کا غلبہ ہوتا تو پھر کئی دن تک آپ روزے رکھتے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میرے آقا جس حالت میں گئے، اب جہنم کے اندر کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے، لیکن میرے آقا وہاں جہنم کا بھی جو ہے ملاحظہ فرما کے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی زمین کے درمیان ایک جگہ ہے، اوپر آسمانوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے آگ کا ککرا کہا جاتا ہے، وہاں سے میرے آقا سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور میرے آقا کے بعد بھی حدیث پاک ہے، امام بخاری کے بھی جو استاد ہیں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے نور سے ہوں، وَالْخَلْقُ كُلُّهُم مِّن نُورِ، اور ساری مخلوق میرے نور سے بنائی گئی۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔
اور پھر حضور نبی کریم اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ من نور اللہ، میں اللہ کے نور میں سے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور کا حصہ ہے، یہ کفر ہے. آپ اللہ کے نور میں سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اب اس کے ساتھ ایک اور چراغ لگا لیا جائے تو کیا پہلے چراغ میں روشنی کم ہوگی؟ کیا آپ یہ کہیں گے یہ پہلے چراغ کا ٹکڑا ہے یا پہلے چراغ کا حصہ ہے؟ نہیں، چراغ اپنی جگہ پہ قائم ہے. سمندر بہ رہا ہے، وہاں سے اگر ایک لوٹا پانی کا لینے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ فیض لینے والے ہیں اور اپنے محبوب جو ہے وہ مخلوق تک اس فیض کو پہنچانے والے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب من نور اللہ کا. اور ساری مخلوق میرے نور سے بنائی گئی، چاند سورج کائنات ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی بنائی گئی. یہ حدیث بات ثابت ہے. بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا، کہا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم تو آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہو، کتنی عمر ہے تمہاری؟ آج کے یا اپنی عمر کا پورا پتہ تو نہیں ہے، ہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میرے آقا نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں عرش کے چوتھے حجاب پر ایک نوری تارا دیکھا کرتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. وہ 70,000 سال غائب رہتا تھا تارا. میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اب اس کو ذرا اپنے 70 کو 72 سے، میں نے تو دی تھی پہلے، دیکھ تو اگر ملتی ہے تو. ہاں جی، یہ بنتا ہے جی 5 ارب 4 کروڑ سال. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل اگر وہ تارا اب نظر آ جائے پہچان لو گے؟ یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے. اے جبرائیل وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کر سرکار نے امامہ جو سر سے سرکایا، پیشانی سے وہی نور جبرائیل کو نظر آیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم اور نوری تارا میں ہوتا تھا. جب میں قیام کی حالت میں ہوتا تھا تو مجھے دیکھ لیتا تھا، اور جب میرا نور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا پھر تو مجھے نہیں دیکھتا. میرے آقا تو اس سے بھی پہلے اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو، بلکہ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کنت کنز مخفیہ، اللہ فرماتا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جائے، مجھے کوئی جانے، کوئی مجھے دیکھے. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، میں نے چاہا، ان اعرف کہ میرا یہ لوگ مجھے پہچانے، مجھے جانا جائے. فخلقت نور محمد، پھر میں نے اپنے محبوب محمد کے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیوں بین الماء کنت نبیوں آدم بین الماء والطین. میرے آقا فرماتا اے جابر میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مراحل کو طے کر رہے تھے. اس وقت بھی آپ اللہ کے نبی تھے. وہاں آپ کا نور جلوہ گر تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی ہر نبی کے اندر میرے آقا کا جو ذکر جو ہے وہ موجود رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر آپ نور ہیں تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہیں آپ نے جو ہے وہ شادیاں کیوں کی، آپ کی اولاد کیوں ہوئی؟ نور کی تو اولاد نہیں ہوتی. میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نور ہے بشر نہیں ہے. آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں، دونوں کو ماننا پڑے گا. اگر صرف نور مانے بشر نہ مانے تو بھی کفر، اگر بشر مانے نور نہ مانے تو بھی کفر. دونوں کو ماننا پڑے گا. آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن آپ کی بشریت پر آپ کی نورانیت جو ہے وہ غالب ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار جو عالم جنازہ پر آ کے کسی کا واپس گھر تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کے کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا. میرے آقا نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ آج کی یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے بھیگے نہیں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، بادل ہے نہیں، بارش کیا ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے آپ کے اوپر. میرے آقا نے پوچھا کہ تم نے سر پہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا تہبد مبارک. فرمایا اس کو ہٹاؤ.
جو چادر مبارک کی سرکار کی وہ جب چیر سر سے ہٹائی تو وہ بارش غائب ہو گئی. یا رسول اللہ وہ بارش نظر نہیں آ رہی. فرمایا عائشہ وہ پانی والی بارش نہیں، وہ تو نور کی بارش ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ میرے اوپر برساتا رہتا ہے. یہ میری چادر تو نے اپنے سر پہ رکھی تو اس کی برکت سے وہ نور تو نے بھی دیکھ لیا. بلکہ سید عائشہ صدیقہ نے تمنا کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے 70,000 پردوں کے اندر آپ کو چھپا کر دنیا کے اندر بھیجا، آپ تھوڑی سی جھلک مجھے اپنی اصلی دکھائیں. ایک پردہ ہلکا سا سرکار میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. میرا کہنا فرمایا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گی سرکار کا نور. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا نا رب پیارے نہیں، تو جواب کیا آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. جب زیادہ اصرار کیا، زیادہ کہا، اللہ فرمایا پھر اپنی صفات کی تجلیوں میں سے ایک ہلکی تجلی کروڑواں حصہ میں پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تو پہاڑ کو دیکھ لے گا تو مجھے بھی دیکھ لے گا. اب ہوا کیا، جب اللہ کی وہ تجلی صفات کی ذات کی نہیں، صفات کی تجلی جب پڑی اس پہاڑ پر کوہ دور پر، وہ جل کر خاکستر ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی زمین تشریف لے آئے، لیکن ان کی نگاہ کا عالم کیا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد 80 میل کے فاصلے پر کسی پہاڑ پر، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. وہ ہلکی سی تجلی کا نور جو دیکھا تھا، یہ تو صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی تھی. میرے آقا نے صفات کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے. میرے آقا کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. اصرار کیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر میرے آقا نے ہلکی سی تجلی جب دکھائی، سید عائشہ فوراً حجرے سے باہر آ گئی. پھر میرے آقا نے ان کو اندر بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اتنا نور، میں تو کہیں ڈر گئی کہ پورا خیمہ جو ہے، پورا حجرہ کہیں جل کر خاکستر نہ ہو جائے. اتنا نور میرے آقا ہر وقت نورانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی کریم کی بڑی شان ہے. واقعات تو بے شمار ہیں، دلال بھی بے شمار ہے کہ میرے آقا نوری بشر ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. نور کی ضد بشر، بشر کے نور کی جو ضد ہے، الٹ ہے، وہ کیا اپوزٹ ظلمت ہوتی، بشر نہیں ہوتی. بہرحال اسی بات پہ ختم کرتا ہوں. تو رینگتا ہے خاک پر اور ان کی راہ گزر ہے عرش پر. تو رینگتا ہے خاک پر اور ان کی راہ گزر عرش پر. اسی ویکھیے نور، تو ویکھے بشر، تیری اپنی نظر، ساڈی اپنی نظر. وما علیہ الا